بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں نکی رضا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بھارتی فوج کی حراست میں پاکستانی قیدی کے قتل کا معاملہ، بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا۔ پاک افغان سرحد پر دہشت گرد حملے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ امریکی جنرل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چائنا ہائپر سونک اسلحے کی دوڑ میں آگے نکل گیا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے لبنانی سفیر کو یمن جنگ پر تنقید کرنے پر طلب کر لیا۔ یمنی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کے پاس شکست تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں بدامنی اور داعش کو مضبوط کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ جوہری معاہدے میں یورپ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل نے جنسی زیادتی کے مجرموں کو نامرد بنانے کا مجوزہ قانون غیر اسلامی قرار دے دیا۔ اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارتی فوج کی زیر حراست پاکستانی قیدی کے قتل کا معاملہ، بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا۔ پاکستان نے پونچھ سیکٹر میں قابض بھارتی افواج کی زیر حراست پاکستانی شہری کے قتل پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو بتایا گیا کہ پاکستانی قیدی ضیاء مصطفیٰ، جو 2003 سے بھارتی قید میں تھا، پاکستانی قیدی کا جیل سے دور پر اسرار قتل سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ بھارت کی طرف سے ماورائے عدالت قتل کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ دفتر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ بھارت واقعے کی فوری شفاف تحقیقات کرائے اور انصاف کو یقینی بنائے۔ پاک افغان سرحد پر دہشت گرد حملے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں دہشت گردوں نے پاک افغان بارڈر عبور کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے پر شدید احتجاج کیا گیا اور عبور افغان حکومت سے پاکستان مخالف سرگرمیاں روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکی جنرل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چائنا ہائپر سونک اسلحے کی دوڑ میں آگے نکل گیا ہے۔ امریکی فوج کی اعلیٰ عہدیدار جنرل مارک ملی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چائنا ہائپر سونک میزائلوں کی ریس میں سب سے آگے نکل گیا ہے اور متعدد تجربات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ چائنا کا ہائپر سونک ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا بہت تشویشناک ہے۔ جنرل مارک ملی نے ان تجربات کو سرد جنگ کے دوران سوویت یونین کے سپوٹنک سیٹلائٹ سے مشابہت دے دی۔ یاد رہے کہ سوویت یونین نے 1957 میں سپوٹنک سیٹلائٹ امریکہ سے پہلے خلا میں روانہ کر دیا تھا۔ Our satellite Sputnik lifted at 22 hours 28 minutes Moscow time and entered orbit around the Earth. The first artificial Earth satellite in the world. جس کے بعد امریکہ پر ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ Meeting's over. Dying now. Out of my range. Another hand's got to pick this up. Ladies and gentlemen, we are bringing واضح ہے کہ ہائپر سونک میزائل سسٹم آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز رفتاری سے اپنے ہدف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہائپر سونک میزائل سسٹم مستقبل میں جنگی صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس وقت دنیا میں روس، شمالی کوریا، امریکہ اور چین کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن اس دوڑ میں چین سب سے آگے ہے۔ عالمی طاقتوں کا ہتھیاروں کی دوڑ میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا انسانیت کی بقا کو خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ ان ہتھیاروں کے بنانے پر ہی پابندی عائد ہونی چاہیے اور یہ کام عالمی طاقتیں خود انجام دیں تاکہ انسانیت کو مہلک انجام سے دوچار ہونے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے لبنانی سفیر کو یمن جنگ پر تنقید کرنے پر طلب کر لیا۔
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے لبنانی وزیر اطلاعات جارج کوردہی کی یمن جنگ کی وجہ سے ریاض حکومت پر تنقید کرنے پر لبنانی سفیر کو احتجاج ریکارڈ کرانے کی غرض سے طلب کر لیا ہے۔ لبنانی وزیر اطلاعات نے اس سے قبل ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ حوثی بیرونی جارحیت کے خلاف اپنی سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی شادیوں، جنازوں، گھروں اور گاؤں کو بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس بیان سے عرب اتحاد میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، جس کے بعد لبنانی سفیر کو احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ یمنی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کے پاس شکست تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ یمنی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یمن پر جنگ مسلط کرنے والے سعودی اتحاد کو عملی طور پر شکست ہو چکی ہے اور جارح سعودی اتحاد کے پاس شکست تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ یمنی فوج اور مزاحمتی گروہوں نے سعودی اتحاد کے خلاف بڑی فتوحات حاصل کی ہیں۔ یمنی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ یمنی فورسز مارب شہر کے مضافات میں پہنچ چکی ہیں اور مارب شہر کی دوبارہ آزادی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ 2015 میں سعودی اتحاد نے یمن پر جنگ مسلط کی اور اس کے بعد یمن کو بدترین انسانی بحران کا شکار کر دیا۔ یمن نے ظالم و مغرور سعودی اتحاد کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور مسلسل مزاحمت اور استقامت کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے یمن آج اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ سعودی اتحاد کے پاس ذلت آمیز شکست تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں بدامنی اور داعش کو مضبوط بنانے کا ذمہ دار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے افغانستان میں انسانی بحران پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جنگ زدہ ملک افغانستان میں جاری بدامنی کا ذمہ دار ہے۔ افغانستان میں جاری دہشت گردانہ حملوں میں بے شمار افغان جانیں گنوا چکے ہیں۔ امریکہ کے بنائے ہوئے دہشت گرد گروہ ان تمام دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں، جس سے ان انسانیت سوز کارروائیوں کی تمام ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جوہری معاہدے میں یورپ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باکری ایٹمی معاہدے کی دوبارہ بحالی کے لیے یورپی یونین کے عہدیداروں سے مذاکرات کے لیے برسلز پہنچ گئے۔ علی باکری اس دورے کے دوران ایٹمی معاہدے JCPOA کے مشترکہ کمیشن کے کوآرڈینیٹر کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کریں گے۔ علی باکری نے اس سے قبل ٹویٹ کیا تھا کہ ایران خود کو ایسے مذاکرات کا پابند سمجھتا ہے جس کے نتیجے میں ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو، جس سے ایران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی لین دین مکمل طور پر بحال اور وعدہ خلافیوں کے سدباب کے لیے لازمی ضمانتیں فراہم کی جائیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے جنسی زیادتی کے مجرموں کو نامرد بنانے کا مجوزہ قانون غیر اسلامی قرار دے دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے جنسی زیادتی کرنے والے مجرموں کو نامرد بنانے کے قانون کو غیر اسلامی قرار دے دیا۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے موٹر وے ریپ کیس کے بعد اعلان کیا تھا کہ جنسی زیادتی کرنے والے مجرموں کو کیمیائی عمل سے نامرد بنانے کا قانون لا رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے اس معاملے پر اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے طلب کی تھی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے زیادتی کے مجرم کو نامرد بنانے کی سزا کو غیر اسلامی قرار دے دیا۔ کونسل نے دیگر سزائیں دینے کی تجویز دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔